آپ غور کریے سنی مسلمانوں، آج جس طرح بہت سے دینی شعبوں میں زوال اور انحطاط آ گیا ہے، اسی طرح بہت سی خانقاہوں میں بھی زوال آ چکا ہے۔ بقول ڈاکٹر اقبال کیا کہتے ہیں؟ تم باذن اللہ کہہ سکتے تھے جو رخصت ہوئے، خانقاہوں میں مجاور رہ گئے یا گور کر۔ وہ صاحب کہہ رہے تھے، مولانا محمود مدنی صاحب تقریر کر رہے تھے کہ بھائی خانقاہ وہ جگہ ہے جہاں پر تزکیہ نفس کرایا جاتا ہے، تصفیہ باطن کرایا جاتا ہے۔ آپ غور فرمائیے آج ہندوستان میں کتنی خانقاہیں ایسی ہیں جہاں پر تزکیہ نفس کرایا جا رہا ہو، جہاں تصفیہ باطن کرایا جا رہا ہو۔ بلکہ آج تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ جس طبقے کو تزکیہ نفس اور تزکیہ باطن کی ضرورت ہے وہ یہی نام نہاد ارباب خانقاہ اور نام نہاد پیر و مشائخ کا طبقہ ہے۔ سب سے زیادہ تزکیہ باطن کی نہیں کو ضرورت ہے حاضرین۔ اور آج آپ اگر غور کریں کہ اہل سنت، جماعت اہل سنت میں جو بھی اختلاف، انتشار، فساد، بگاڑ جو پھیلا ہوا ہے، اس کی اگر آپ جڑ میں جائیں تو اس میں آپ کو یہی پیری مریدی کا کاروبار اس میں کار فرما نظر آئے گا۔ جب سے پیری مریدی کاروبار ہو گیا تب سے اہل سنت و جماعت میں اختلاف و انتشار شروع ہو گیا۔ یہ کچھ سال پہلے تک یہی سلسلہ بیعت، یہ محبت، الفت، بھائی چارگی، اتحاد و اتفاق کا سبب ہوا کرتے تھے، اور آج یہی عداوتوں، نفرتوں، اختلاف، انتشار، مار کاٹ کا باعث ہو گئے۔ تو اے مسلمانوں، سنی مسلمانوں، یاد رکھنا کہ سنی مسلمانوں کا جو اہل حق ہیں، ضروریات دین، ضروریات اہل سنت پر قائم ہیں۔ اور ابھی حضرت سید صاحب نے بتایا کہ ان کے دادا محترم فرمایا کرتے تھے کہ اعلیٰ حضرت کی تحریر کے مقابلے میں اگر میری بھی کوئی تحریر آئے تو اس کو کل عدم سمجھنا، اور جو اعلیٰ حضرت نے فرمایا اسی پر عمل کرنا۔ بھی حضرت نے ارشاد فرمایا، آپ غور فرمائیے، اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ جو آج جو بھی بیعت رائج ہے وہ نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت موقدہ ہے، یہ کیا ہے؟ مستحب ہے۔ اور فرمایا کہ اس کی مستحب ہے جو نیک نیتی پر ہو، جس کی نیت نیک ہو۔ اور پھر فرمایا آگے جملہ، میرے کان کھڑے ہوئے اس جملے کو سن کر کے، فرمایا ورنہ آج اکثر کی بیعت دنیاوی اغراض فاسدہ کے لیے ہوتی ہے۔ یعنی اعلیٰ حضرت اس زمانے میں جو پاکیزگی کا زمانہ، سادگی کا زمانہ، تقویٰ و پرہیزگاری کا زمانہ، اس زمانے میں فرما رہے ہیں کہ اکثر کی بیعت دنیاوی اغراض فاسدہ کے لیے ہوتی ہے۔ تو مسلمانوں، سنی مسلمانوں، بیعت مستحب ہے اور سنی مسلمانوں کا آپس میں متحد رہنا فرض ہے۔ آج اس وقت سے حضرت کی موجودگی میں تمہیں یہ پیغام دیتا ہوں کہ مستحب کی انجام دہی اس طور پر کرو جس سے فرض کا ترک لازم نہ آئے۔ یعنی جامع شرائع پیر سے مرید ہو، حضرت کے ہاتھ کو بیعت کرو اور آپس میں شیر و شکر ہو کر کے بھی رہو۔ اس بات پہ کیوں لڑتے ہو، جھگڑتے ہو کہ میرا پیر افضل، میرا پیر افضل؟ ارے کس کا پیر افضل ہے اور کس کا پیر مفضول ہے وہ کل قیامت کے دن پتہ چلے گا۔ حضرت ابو بکر و عمر کی تفضیل کی طرح کوئی نص نہیں آ گئی کسی کے اوپر، کسی کے بارے میں کہ فلاں افضل ہے، فلاں افضل ہے۔ اس بات پہ کیوں لڑتے ہو؟ آپ غور کیجئے، میں علماء کرام سے استفسار کرتا ہوں، مفتیان اعظام سے مجھے بتائیں کہ اگر کوئی مستحب ایسا ہو جائے کہ جس کو انجام دینے سے فرض کا ترک لازم آئے تو بتائیے وہ مستحب رہ جائے گا؟ تو سنی مسلمانوں، مستحب کی انجام دہی اس طور پر کرو جس سے فرض کا ترک لازم نہ آئے۔ اشرفی ہو، رضوی ہو، برکاتی ہو، نظامی ہو، سبحانی ہو، یہ سب اگر ضروریات دین، ضروریات اہل سنت اور ثابت عالم محکمہ پر قائم ہے تو وہ ہمارے ہیں۔ ضمنی معتقدی مسائل میں اختلاف ہو سکتا ہے، ہو جاتا ہے، لیکن اس سے ہم کسی کو جماعت سے خارج نہیں کر سکتے، کاٹ نہیں سکتے۔ تو یہ اتحاد کی فضا جو ہمارے بزرگوں نے قائم رکھی تھی،
سرکار مفتی اعظم ہند کے زمانے میں سرکار اعلیٰ حضرت. آپ کو بتاؤں مفتی اعظم کمان مفتی اعظم سے سوال ہوا ایک مخصوص سلسلے کے بارے میں کہ حضرت وہ سلسلہ جاری ہے یا سوخت ہے. یہ الگ بات ہے کہ آج اس سلسلے کے لوگ تنفس کو فضول میں بہت آگے بڑھ گئے ہیں، مگر سرکار مفتی اعظم سے سوال ہوا کہ حضرت فلاں سلسلہ جاری ہے یا سوخت ہے. تو حضرت مفتی اعظم نے فرمایا میں نماز روزوں کے مسائل تو پوچھتے نہیں ہوں، انہی سے باتیں میں پڑے رہتے ہو. فرمایا کہ کیوں بات کو چھیڑتے ہو کہ بات آگے بڑھے گی اور پھر اختلاف ہوگا، انتشار ہوگا. ارے اگر سلسلہ سوختی ہوا تو کون سا ایمان ہاتھ سے جاتا ہے، لیکن بات کو آگے بڑھاؤ گے، جھگڑا کرو گے تو بات تفسیق تک پہنچے گی، تدلیل تک پہنچے گی اور تکفیر تک بھی پہنچ سکتی ہے. لہذا فتنے کو دبا کے رکھو، اختلاف و انتشار کو دبا کے رکھو. یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ تھا، یہ حضرت جعلی شریعہ کا بھی طریقہ تھا. حضرت نے فرمایا جو دوسرے سلسلوں میں ہوتے ہیں ان سے غیر ضروری باتیں زبردستی نہ منواؤ. یہ زبردستی آپ منواؤ گے جھگڑا ہوگا، اختلاف ہوگا. اور یہ سرکار حجت الاسلام نے بھی یہی درس دیا. آپ اٹھا کے دیکھیے ان کا خطبہ صدارت جو مراد آباد میں سنی کانفرنس میں انہوں نے پیش فرمایا تھا، خطبہ صدارت. اس میں فرمایا کہ سنیوں کو جوڑو، سنیوں میں اتحاد پیدا کرو. بد مذہبوں میں اتحاد نہیں، بد عقیدوں سے اتحاد نہیں ہوگا، سنیوں میں اتحاد ہوگا. فرمایا کہ دو گھوڑوں کو ساتھ جوڑ کر کے زیادہ سامان تو جوڑا جا سکتا ہے، زیادہ سامان تو کھینچا جا سکتا ہے، مگر بھیڑ اور بھیڑیوں کو ساتھ رکھ کر کے کوئی مقصد حاصل نہیں کیا جا سکتا. بھیڑیے کا تو وجود ہی ختم ہو جائے گا. یعنی یہ اشارہ کیا، تشبیہ دی کہ بد مذہب بد عقیدے بھیڑیے ہیں اور سنی بھولی بھالی بھیڑے ہیں. بھیڑوں کو بھیڑیوں کے ساتھ نہیں جمع کیا جا سکتا. یہ اس طرح تشبیہ دی حضرت کی. تو اے سنی مسلمانوں، یہ آج اس عرس سے حضرت کی موجودگی میں میں نے تمہیں پیغام دیا. اللہ تعالیٰ تمہیں اس پیغام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان بزرگوں کے آستانوں پر، ان کے آستانوں سے وابستہ رہنے کی تمہیں توفیق عطا فرمائے، ان کے فیض و برکات سے مالا مال ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.